اچھا ویسے تو کہہ رہی ہیں کہ صرف اور صرف چوری کرنے آیا تھا. ابھی تک کی تفتیش یہی ہے کہ وہ چور تھا، نقب زن تھا. فرار کی خاطر اس نے چاقو چلایا، گھائل کیا 3 لوگوں کو. لیکن بٹ صاحب یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی طرح کے ملزم سے ہو جو سلمان خان کے گھر کے باہر ریکی کر کے بعد میں حملہ اور خط بھی دیا ہے اس کے والد کو. عین ممکن ہے. تو اس تفتیش کا دائرہ کار بڑھا کر اس سطح تک پہنچایا جائے جہاں سے اگر اس منصوبہ بندی کے تحت کی گئی واردات کا پتہ چل جائے تو پھر انکشافات بڑے ہوں گے اور ان تک ہاتھ ڈالا جائے گا یا ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ ویلاگر کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سوال اٹھا رہے ہیں. ان پہ بات کرنے بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو اطمینان نہیں آتا. جب ہم دیکھیں ہم 29 سال بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں، ہم سلطان راہی کے قاتل کہاں گئے ہم کہہ رہے ہیں نا، آج سوال اٹھا رہے ہیں. تو کل کلاں ایسا وہ نہ اس وقت نہ کر رہے ہوں 29 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد. تو آج ان کا جواب تسلی اور تشفظ کے ساتھ دینا ضروری ہے. کیسے؟ وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہیلتھ انشورنس بھی لے لی. اچھا کہتے ہیں 35,95,000 کا کلیم کیا جس کے بدلے میں 25 لاکھ مل بھی گئے. تقریباً 36 لاکھ روپے کا کلیم، ٹھیک ہے، ہیلتھ انشورنس کا. جس کمپنی سے ہیلتھ انشورنس تھی اس نے 6 گھنٹے میں صرف کیس 6 گھنٹے میں. یہ کہتے ہیں کہ یہ متاثرہ خاندان جب ہاسپٹل پہنچا ہے تو عجلت میں آئے تھے، ہنگامی حالت میں آئے تھے. تو کیش لیس جب آدمی ہوتا ہے ہم نے اس کو انٹرم ریلیف دیا ہے، ایک عارضی قسم کی سہولت فراہم کی ہے 25 لاکھ کی شکل میں. جب یہ بل فراہم کریں گے ہمیں اس کے عوض سارے اخراجات دیں گے تو ہم مزید رقم بھی دے سکتے ہیں. اور انہوں نے جو اپلائی کیا ہے 35 لاکھ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. مطلب could be more than that کہ اگر یہ بتا دیں کہ ہمارے اخراجات 70 لاکھ ہیں تو 70 لاکھ دیں گے ہم. اچھا کوئی مڈل کلاس بندہ، ہم جیسا بندہ اگر چاہتا ہمارے پاس یہ انشورنس کمپنی کی ہیلتھ انشورنس ہوتی تو کیا ہمیں یہ اتنے پیسے دیتے تھے؟ ہمیں تو 3-4 لاکھ 5 لاکھ میں رکھا دیتے. یہ بات درست ہے. اگر یہ سیلیبریٹی نہ ہوتی، پٹودی خاندان کا 10واں سربراہ نہ ہوتا تو شاید مقدمے کا ملزم نہ پکڑا جاتا، علاج بھی اتنی جلدی نہ ہوتا، صحت یاب بھی اتنی جلدی نہ ہوتے. سیف صاحب یہ تو ان کے طاقت، اثر، تعلقات، ہر چیز تھی نا ان کے پاس، دولت. اس کی وجہ سے پورے بھارت کی پولیس بھی حرکت میں آ گئی. 35 ٹیموں کے سینکڑوں افسر اہلکار دوڑ دھوپ پہ لگ گئے. ملزم ٹریس کر لیا گیا، پکڑ کے فوراً لے بھی آیا گیا، اقرار جرم بھی کروا لیا، برآمدگی بھی ہو جائے گی، 5 دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا، وکیل نے بحث بھی کی، لا حاصل، سزا بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہوگا. اسی طرح انشورنس کمپنی نے ماجد ساجد کو پیسے نہیں دیے، انشورنس کمپنی نے سیف علی خان کو پیسے دیے، پٹودی خاندان کے 10ویں سربراہ کو پیسے دیے. انہیں تو بس دولت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بے شمار دولت مند ہیں وہ، بے شمار. ان کو تو ایسی ضرورت نہیں تھی. لیکن ان کا جملہ بہت زبردست ہے جسے میں نے بہت انجوائے کیا کہ کیش لیس پیشنٹ تو ظاہر ہے کیش لیس تھا، کروڑ روپے ہے تو ملزم نے ڈیمانڈ کر لیا، پتہ نہیں کیا سوچ کے، اسے تھوڑی پتا تھا کہ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے. لیکن اتنے پیسے جو علاج پہ فوری. دیکھیں جو سیف علی خان کے چاقو کی انی ریڑھ کی ہڈی سے نکالنے کے لیے سرجری کی گئی، جو پلاسٹک سرجری گردن کے پاس زخم کی ہوئی، 6 زخم سے گھائل کیا. ایسے گھائل نہیں ہوئے، وہ 6 بڑے گہرے زخم تھے اور ان کی میڈ کو بھی زخم تھے. یہ سارا علاج جو ہے نا خاصا مہنگا تھا تو اس کے لیے رقم بھی زیادہ درکار تھی. تو میرا خیال ہے اگر ہیلتھ انشورنس کی مد میں ان کو اتنا مل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ پیسہ ان کا حق تھا، انہوں نے انشورنس کرائی ہے، وہ پریمیم ادا کرتے ہیں، کلیم لینا ہے انہوں نے، کلیم لینا ہے ان کا حق ہے. اب وہ غریب ہو امیر ہو، اپارٹ فرام دیٹ یہ بات آپ کی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اگر ہم جیسا کوئی لاوارث شخص جو ہے وہ اپلائی کرتا تو اس کے پروسیس میں شاید مہینہ لگ جاتا اور وہ صحت یاب ہو کے گھر بھی چلا جاتا، تب اس کو رقم. کئی دفعہ تو انشورنس کی رقم مرنے کے بعد ملی ہے، کئی واقعات پاکستان میں موجود ہیں. تو یہ جو ان کو مل گئی یہ ان کی اثر پذیری تھی، ان کے تعلقات تھے اور
پورا آپ یہ دیکھیں کہ پورا بھونچال تھا بھارت میں. اچھا لیکن اسٹل ایک سوالیہ نشان ہے کہ سیلیبریٹی بھی انڈیا میں انسیف ہے. بٹ صاحب میں نے ممبئی کے ہم نے کتنے پروگرام کیے, پوری تاریخ چھان ماری. بامبے گینگ وار سے بامبے میں ہونے والی قتل و غارت گری تک جتنے چیپٹر ہیں ان میں سیلیبریٹیز نشانہ بنتی رہی ہیں. عام لوگ تو بنتے ہوں گے لیکن عام لوگوں کا تو تعلق نہیں ہے. جو بڑے بڑے نامور لوگ, عالمگیر شہرت کی حامل شخصیات, وہ طاقتور افراد جن کا ڈنکا بجتا تھا, ان کو نشانہ بنایا گیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ بابا صدیقی کو آفیشل پولیس گارڈ 1-4 کی دی گئی تھی, 1 اپر سبارڈینیٹ, 4 لوور سبارڈینیٹ کانسٹیبلز. 5 لوگوں کی موجودگی میں ان کے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں, ان کی موجودگی میں نشانہ بنا دیا گیا. پھر شاہ رخ خان کو ملنے والی دھمکیاں, سلمان خان کے گھر حملے, ٹارگٹ. نام تو ایسے ہی سیاہ ہرن کا تھا, کالا ہرن ایسے نام تھا. جو پیچھے پس پردہ حقائق سامنے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں, یہ گینگ وار, اس میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی چھوٹا ہے, بڑا ہے, کمزور ہے, طاقتور ہے, بااثر ہے, جیسا بھی ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہو گیا. اور اس سے بڑھ کے بات بٹ صاحب, جو حفاظت پر مامور پولیس ہے اس کے افسران کہتے ہیں ہم غیر محفوظ ہیں. کئی اعلیٰ پولیس افسروں کی درخواستیں اپنے افسران کے پاس موجود ہیں, اعلیٰ حکام کے پاس, حکومت کے پاس درخواستیں ہیں کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے بڑھائی جائے. یہ سیکیورٹی کا عدم تحفظ کا شکار ہے نا, یہ ایل پلانڈ سیکیورٹی, لیک آف سیکیورٹی, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں ادارے کمزور ہیں. طاقتور جو ادارے ہوتے ہیں نا, ان کے آگے لوگ قانون کے آگے, قانون جو ہے طاقتور ہے, اگر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ادارے کمزور ہوں تو آپ کو دھمکیوں, قتل و غارت گری, دھمکی آمیز خطوط, قدم قدم پہ بڑکیں, دعوے یہ سنائی دیتے ہیں. اور وہ بمبئی کا خاصہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے نا نشانہ بنتا رہتا ہے, ٹارگٹ بنتا رہتا ہے. سیف علی خان کے گھر جو کچھ ہوا ہے, اگر باندرا جیسے محفوظ ترین سمجھے جانے والے علاقے میں ایسا ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی بھی شخص جو سیلیبریٹی بھی ہے یا عام شہری ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر جو علاقے جن میں سیلیبریٹیز رہتی ہیں ان سے ابتدا کی جائے. ان کی جانیں ظاہر ہے, لوگ ان کے پرستار زیادہ ہیں, ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑی ہے, تو ان کے گھروں کی, ان کے دفاتر کی, ان کی نقل و حرکت کی تمام سرگرمیاں جو ہیں ان پہ نہایت سخت قسم کا پیرا ہونا چاہیے. تحفظ کے جتنے طریقے موجود ہیں, آج کل تو جدید دور ہے, جو اے آئی ہے, اے آئی کے تحت آپ جتنا چاہیں انٹیلیجنس جو ہے اس کی بنیاد پہ سیکیورٹی معمور کر سکتے ہیں. وہ طریقے اپنائے جائیں. اور یہ عدم تحفظ کا احساس, عدم تحفظ ایک اور چیز ہے, عدم تحفظ کا احساس بہت غلط ہے. عدم تحفظ کا جو احساس پیدا ہوا ہے اسے ختم کرنے کے لیے حکومت اور حکومتی ادارے اگر میدان عمل میں نہیں آئیں گے تو کل کوئی نیا سیف علی خان نشانہ بن سکتا ہے.